سفیان ایک روز مزید وسن کو ٹھہرا۔ ارشین کے نانا کے باوجود بھاری معاوضے اور آمد و رفت اخراجات کے عوض شہر سے ایک ڈاکٹر اس کے تفصیلی چیک اپ کے لیے لے آیا تھا۔ نسخے کے مطابق دوائیوں کے ڈھیر بھی جمع کر دیے تھے۔ ارشین سخت خفا تھی۔ اگلے روز اسلام آباد کے لیے جب وہ روانہ ہوا تو اس کے ذہن میں ایک جامع پلان تھا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر آپ ہمارے درمیان ہوں گی، ہماری پیاری سی قابل احترام بھابھی بن کر۔ یہ بات اس نے بڑے عزم سے دہرائی تھی جب ارشین شد و مت سے اسے منع کر رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں قسم ہے اس عزت اور اس محبت کی جو تم میرے لیے اپنے دل میں رکھتے ہو، جب تک ایس پی صاحب نہ چاہیں ہرگز بھی محشر کھڑا نہ کرنا۔ یہ تمہارے کرنے کی کام نہیں ہے، وہ جب مناسب سمجھیں گے نینی کو بتا دیں گے۔ ارشین کی واضح تنبیہ کے باوجود اس کے دماغ کے کسی گوشے میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا، لیکن پھر اسے وقتی طور پر ختم کرنا پڑا۔ دوپہر پنڈی اسٹیشن پر اترتے ہوئے اس نے مقامی اخبار خرید کر سرسری سی نظر ڈالی تو یہ خبر تہلکہ خیز سرخی کے روپ میں اس کے سامنے آئی کہ وقوعے کے رات مشن مکمل ہونے تک اخبار کی تمام کاپیاں پریس میں جا چکی تھیں، اس لیے خبر عین روز اس تک نہیں پہنچ چکی، لیکن اب یہاں پنڈی، پشاور اور اسلام آباد کے ہر مقامی اخبار میں اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ جیسے ہی سفیان نے وہ خبر پڑھی تو سفیان بھی اپنا ہوش بھول گیا۔ وہ اسٹیشن سے سیدھا ہاسپٹل دوڑا ہوا گیا، تاہم اطمینان بخش صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مہران کی ہدایت پر واپس گھر آ گیا۔ نینی بھی اس کے ہمراہ لوٹی تھی۔ وہ فرط مسرت سے بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ خدا نے میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے۔ بے شک اختیار تو اسی ذات تبارک و تعالیٰ کا ہے نا، لیکن بندہ بشر کے دھڑکوں سے نجات کیسے پائے؟ سمجھتے بوجھتے بھی جی کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں سوپ کے لیے مرغی دھو رہی تھی۔ سفیان اسٹول پر جھولتا بے دہانی کے عالم میں سن رہا تھا، کیونکہ اس کی سوچ کے طاہر کہیں اور پرواز کر رہے تھے۔ مہران سی فوڈ کی فرمائش کر رہا تھا۔ کیا خیال ہے، بنا لوں؟ ہیوی تو نہیں ہو جائے گا؟ جی سفیان بیٹے، کہاں ہو آپ؟ ایک بات تو بتائیے نینی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نہایت مہذب، نہایت شائستہ ہو، نہایت نیک، نہایت پارسا ہو، اور کوئی ایسی حرکت کر گزرے جو اس کے منصب، طبیعت اور کردار سے مطابقت نہ رکھتی ہو؟ کیسی حرکت؟ مثلاً وہ کسی معاملے میں نہایت انتہا پسندی برتے، وحشی سنگ دل بن جائے، اس کی تہذیب اور شائستگی بے رحمی اور بے حسی میں تبدیل ہو جائے۔ دیکھو بھائی، نفس تو ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے نا۔ تعلیم، تہذیب، تربیت کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسے نفس کہہ لو یا حیوانی جبلتیں کہہ لو یا شیطان کا نام لے دو، کوئی انسان ان سے مبرا نہیں ہے۔ وہ چاولوں میں ڈالنے کے لیے فریزر سے گوشت نکال رہی تھی، لیکن نینی، ایک شخص ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے، ولیم میکڈوگل نفسیات کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں بہت سی جبلتیں یکساں طور پر ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ ان کو سیکھنے کے لیے کسی علم، تجربے یا ذاتی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ازل سے اس میں موجود ہوتا ہے اور ابد تک رہے گا۔ اگر موقع محل بہت شدت لیے ہو تو اس اعتبار سے انسان کی جبلت کا رد عمل بھی شدت پسند ہوگا۔ نینی سوپ کے لیے کارن فلور کا پیکٹ تلاش کرتے ہوئے رسان سے بتا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اچھا، میں اپنی تسلی کے لیے ایک اور طرح سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فرض کریں کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے ناگوار خاطر فریضہ سر انجام دینا پڑا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگلا فریق دھوکے باز ہے، قابل نفرت ہے اور برے کردار کا مالک ہے۔ ایسی صورت میں کیا اس کی نفرت اور انتقام کی فطری جبلت انتہا کو چھوئے گی؟ بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سوچ، تعلیم، تربیت اس کی سیکھ پر ان جبلتوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہاں، تعلیم و تربیت سے فطری حیوانی جبلتیں کم یا زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن مٹی بہرحال نہیں ہے۔ جیسے بھوک، پیاس، جنس اور دیگر جبلتیں تہذیب و معاشرت کے نتیجے میں اعلیٰ انسانی اقدار اور سلیقے اور مہارت میں ڈھل جاتی ہیں۔ غذا حاصل کرنے اور استعمال کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، قانونی طریقے سے شادی بیاہ اور پھر بچوں کی مشترکہ ذمہ داریاں نبھانے کی سمجھ بوجھ ملتی ہے۔
نینی کارن فلاور مکس کرنے کے لیے تیزی سے چمچ کو ہلا رہی تھی. لیکن بیٹے، ان سب تمام باتوں کے باوجود کب، کہاں اور کس موڑ پر انسان کی تعلیم اور تربیت جواب دی جائے، اور اس کے جید و علم و فاضل میں حتمی رائے نہیں دے سکتے ہم لوگ. جیسے انہوں نے بات ختم کی ہو، اب آپ شاور لے لو، پھر لنچ کر کے تھوڑی دیر آرام کرنا، میں اتنے میں ہی کھانا پیک کر لوں گی. مہران کے علاوہ ناظر اور داور بھی ہوں گے. میں بھی کپڑے تبدیل کر کے آپ کے ساتھ ہاسپٹل چلوں گا، اکٹھے لنچ کریں گے. بچے، آپ سفر سے تھکے ہوئے لوٹے ہو، بہتر ہوگا کچھ دیر آرام کر لو. دروازے سے نکلتا سفیان وہیں جم کر رہ گیا. وہی الفاظ، وہی خیال رکھنے والا مشفق مہربان انداز، وہی نرم گفتار، دھیما پن. اسے آج پتہ چلا تھا کہ عرشین پہلی ملاقات میں ہی اسے اپنی سی اور شناسا سے کیوں لگی تھی. اس سے مل کر، بات کر کے، تبادلہ خیال کرتے ہوئے ہر بار اسے کیوں محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ سے اس سے مانوس تھا. آپس میں برسوں سے واقفیت اور وابستگی چلتی آ رہی تھی. شاید اس کی اور نینی کی فطرت کے ملتے جلتے رنگ تھے جو آشنائی کی تصویر بننے میں معاون ثابت ہوئے تھے. بے اختیار سفیان کا جی چاہا کہ وہ نینی کو بتا دے، حقیقت آشکار کر دے. وہ تڑپ کر مڑا بھی، لیکن اگلے ہی لمحے خود زبان پتھر کی ہو گئی. وہ کچھ نہیں کہہ سکا. نینی کا متوقع اور جان لیوا رد عمل، بھائی کا خطرناک ایکسیڈنٹ اور عرشین کا سخت تاکیدی پریشان زدہ چہرہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا. وہ بے بسی کی اذیت میں جھلستا سلگتا باہر نکل گیا. ہاسپٹل میں بہت دیر تک وہ اپنے بھائی کے پاس بھی بیٹھا رہا. اس کی صورت دیکھتا رہا. روب و جلال اور بڑے پن کا لحاظ اسے زبان بندی پر مجبور کر گیا. شاید میں نہ بتا پاؤں. وہ اپنی بزدلی اور شکست کا خود سے اعتراف کرنے لگا. جب بھائی جان میں اتنی جرأت، اتنی جسارت اور قطعی اندازی کے باوجود نینی کے جذبات کو دھچکا پہنچانے کے خوف سے چپ ہیں، تو میں کس دل سے ان کی ممتا کا امتحان ہوں. کم از کم موجودہ صورتحال میں، جبکہ بھائی جان موت کے منہ سے بال بال بچے ہیں، نینی یوں بھی اعصابی طور پر بہت نڈھال ہے. ان کے وصلے صحت کے بعد البتہ. سفیان تو لگتا ہے بہت دور پہنچا ہوا ہے. بھائی ناظر، اپنے دوست کو وہ ہلا جلا کر چیک کرو، کہیں یہ نقل بمطابق اصل تو نہیں ہے. مہران بڑی دیر سے اس کے افسردہ اور سنجیدہ صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا. خلاف توقع اس کا موڈ بشاش اور ہلکا پھلکا تھا. سفیان چونک کر مسکرایا. انسانیت سے دور بہرحال نہیں پہنچا. اس کے سادہ سے جملے نے مہران کے شکل کو جانچنا چاہا. تشویش کی کوئی بات نہیں ہے بھائی جان. موصوف آج کل قنوطیت سوار ہے موصوف پر. کہیں غلطی سے پڑھ بیٹھے ہوں گے کہ فلسفے کی باتیں کرنے اور پوز بنانے سے بندہ کم از کم صورت سے احمق نہیں لگتا. ناظر نے سفیان کی بے کیفی کو امبرین والے واقعے سے مرتسم کرتے ہوئے اس جملے کے ذریعے گویا اسے مؤثر دفاع فراہم کیا. مگر پاگل تو لگتا ہے نا بھائی. اسی دم داور اپنے مخصوص شریر و بے پرواہ سٹائل میں اندر داخل ہو. پاگل تو ہم سب ہی ہیں کسی نہ کسی زاویے سے. سفیان اس سے ہاتھ ملا کر سب کا پھیکے سے موڑ میں مسکرایا. مہران ایک بار پھر گہری نظر سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اسے سفیان آج بہت بدلا بدلا سا نظر رہا تھا. تم کچھ عجیب سے لگ رہے ہو. کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ زمین آسمان بدل گیا میرے لیے. یوں لگتا ہے جیسے آج پیدا ہوں. زندگی کتنی باپردہ ہوتی ہے نا. لمحوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، سالوں میں کھلتی، اور وہ بھی ادھوری، جیسے جھلکیاں دیکھ رہے ہو. سفیان کے دل میں آبلہ سا پھوٹ کر بہہ نکلا. میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی جان. وہ نظر جھکا کر مدھم آواز میں گویا ہوا. میں شرمندہ ہوں عرشین آپا کہ آپ پر ہونے والے ظلم کا حساب نہیں لے سکا. رشتے آگ کی زنجیر ہوتے ہیں، اتار کر سائڈ پہ رکھو تو بھی آنچ دامن تک آ ہی پہنچتی ہیں. اس نے گہری سانس لے کر دوبارہ بڑے بھائی کا چہرہ پڑھا جو مردانہ لکشمی کا نمونہ تھا. بظاہر مہران کا ہر انداز نارمل تھا، لیکن سبز آنکھوں میں تیرتے وحشت کے سائے اجنبی تھے. بھئی حسین و جمیل ایس پی صاحب، کسی کو اطلاع دینی ہے تو خادم اپنی خدمات سمیت حاضر ہے. داور نے شرارت آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے مہران کی طرف دیکھا. نہیں شکریہ.
مہران کے انداز میں تلخی جاگ اٹھی۔ سفیان و ناظر نینی کے بلاوے پر کاؤنٹر کے پاس چلے گئے۔ ہاں بھائی، شہزادی حسن آرا کی موجودگی میں آپ کو ان کی یاد کیوں ستائے گی جنہیں شرعی طور پر قید کر چکے ہیں؟ سنا ہے کل اسپتال میں ایک بے حد خوبصورت لیڈی آفیسر تشریف لائی تھی۔ عنقریب تم اسے میرے گھر میں دیکھو گے، آفریدی ہاؤس کے مستقل مکین کے طور پر۔ داور بری طرح سے اچھل پڑا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا یار، مگر میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شاید غالباً اب شادی شدہ ہیں اور اب شادی کر چکے ہیں۔ نہیں، صحیح معنوں میں شادی اب کروں گا، اور وہ جو پہلے کی تھی، ایک گواہ تو ہم بھی تھے ان میں۔ وہ قدرت کا عذاب تھا، جی کا جنجال تھا اور جان کا وبال تھا۔ حیرت ہے، یہ تم ہی بولے ہو نا، کچے پکے فیصلے کرنا تمہاری فطرت کا حصہ نہیں۔ اچانک شادی اور پھر یہ دھواں دھار بیزاری اور شدت پسندی۔ زندگی کے ہر معاملے میں متوازن رویہ رکھنے والا مہران آفریدی صرف ایک معاملے میں شدت پسند ہے، انسان کا خالص پن۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں اور اپنے سے وابستہ لوگوں میں بھی یہی کھرا پن دیکھنے کا متمنا ہوں۔ پھر بیوی کی تو یوں بھی ذات شریک ہوتی ہے، اسے سرتاپا پاک ہونا چاہیے۔ اس کی ہر ادا بے ساختہ و معصوم اور بے خبری کی حیا سے بوجھل ہونی چاہیے۔ میں ملاوٹ اور بددیانتی برداشت نہیں کرتا۔ مہران کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، دہکتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا وہ۔ سبحان اللہ، کیا کہوں، کیا تلاش کرتا ہوں، ایک رشتہ تلاش کرتا ہوں جس میں کوئی بھی نقص و عیب نہ ہو، وہ فرشتہ تلاش کرتا ہوں۔ سو وہی تمہارا حال ہے بھائی، حسین و جمیل ایس پی صاحب، عالی جاں، بندہ پرور، وغیرہ وغیرہ۔ ہوش کے ناخن لو بھیا، کس دنیا میں رہتے ہو؟ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ آج کے الیکٹرانک دور میں ایک فرشتہ دستیاب نہیں جس کے دل کی کتاب ہمیشہ سے صاف ستھری ہو۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، خود سے بھی اور دوسروں سے بھی۔ ارے بابا، عمر کا وہ نرم و لطیف دور ہر کسی پہ آتا ہے جس میں کتابوں میں پھول رکھنا، ستاروں اور ہواؤں سے سرگوشیاں کرنا، کسی کو پسند کرنا، متاثر کرنا، آئیڈیل تراشنا، کسی کے بارے میں شاعرانہ و افسانوی انداز میں سوچنا اچھا لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم جیسوں پر جھونکے کی طرح یہ پیریڈ آ کر گزر جاتا ہے اور کوئی عمر بھر اس یوٹوپیا میں محصور ہو جاتا ہے۔ میں اسے جذبوں میں خیانت کا نام دیتا ہوں۔ جی نہیں، اسے انسانی فطرت کہتے ہیں۔ زمین پر فرشتے نہیں، بشر آباد کیے گئے، بشر جو خدا کا پتلا ہے، جو بہکتا بھی ہے اور بھٹکتا بھی، لیکن توبہ کے بعد پھر اسی طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے روزے اول اتارا گیا تھا۔ اصل میں وقت ساری عقلیں سکھا دیتا ہے۔ داور بے پرواہ سٹائل میں گہری حقیقتیں بیان کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا زندگی میں بس شادی کی تو ایسی لڑکی کا انتخاب کروں گا جو پاک صاف دامن اور خالص دل و دماغ کی مالک ہو، جس کی سوچیں کسی غیر کے تصور سے آلودہ نہیں ہوں گے۔ مطالبات تو ٹھیک ہیں، لیکن اس درجہ انتہا پسندی ٹھیک نہیں ہے۔ حالات کے تقاضے سامنے رکھ کر دیکھو، خود ہمارے مزاج، ہمارے احساسات میں پل پل تغیر آتا ہے۔ جو آج سچ اور واضح ہے وہ کل جھوٹ اور مبہم لگنے لگے گا۔ اب ہم اپنے جس فعل کو آج فہم و فراست کی انتہا سمجھ کر اپنی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، کل اسی کو حماقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہر بیتا سال نادانی کا سال محسوس ہوتا ہے اور موجودہ برس عقل مندی و دانش کا امین قرار دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اس کے جواب میں مہران خاموش رہا۔ آخری بات یہ کہ زمین سے دانہ گندم سمیٹتے وقت خود رو جھاڑیوں کے بیچ میں بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جنہیں کسان چھان پھٹک کر الگ کر لیتا ہے۔ ملاوٹ کا نام دے کے کوئی ہوش مند ساری گندم باہر پھینکنے کی حماقت تو نہیں کر سکتا نا۔ باقی میری تمام نیک خواہشات تمہارے ساتھ رہیں گی۔ چلتا ہوں، ایڈیٹر صاحب یاد کر رہے ہوں گے، جب تک ایک قدر چٹپٹی سی سیاسی جھڑپ نہ ہو جائے انہیں چین تو آتا نہیں ہے۔ داور اپنے بھرپور موڈ میں شادابی کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آدمی سے فرشتہ تو ہو نہیں سکتے، جو داغ پڑ گئے ہیں دامن دھو نہیں سکتے۔ دیا ہے وقت نے جینے کا جو نیا احساس، ہم اس کو اب کسی قیمت کھو نہیں سکتے۔
یہ سوچ کر ذہن و دل کی جنگ جیتنے کے لیے جسمانی صحت کی بحالی لازمی امر ہے۔ اس نے سفیان کی لائی ہوئی تمام دوائیں استعمال کی۔ سفیان صبح دم رخصت ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا برکتے کا بیٹا پہنچا گیا تھا۔ سرے شام وہ دواؤں کے زیر اثر کنڈی چڑھا کر چارپائی پر پڑی رہے اور پھر صبح کی خبر لائی۔ کمبل ہٹا کر اٹھی تو حیرت انگیز طور پر خود کو فٹ اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ تیز رو اعصابی جھٹکا گزر جانے کے بعد احساسات میں قدرتی سا ٹھہراؤ آیا تھا۔ اسے لگا جیسے پرانی توانائیاں لوٹ آئیں، شعور کے بکھرے ٹکڑے یکجا ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے مہران کے کمرے کا لاک کھولا، الماری سے جائے نماز برآمد کی اور خوش و خضوع سے نماز شروع کی۔ اے میرے رب، مجھے صبر و استقامت دے۔ اگر یہ آزمائش ہے تو اس میں سرخرو کر، اگر ظلم ہے تو ظالم کے ذہن میں عدل کی روشنی اتار دے، اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو مجھے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر یہ تیری رضا ہے، میری تقدیر کا باب ہے، تو پھر مجھے اپنی رضا پہ خوش اور مطمئن رہنے کا حوصلہ عنایت کر۔ وہ آنسو جو اتنے دنوں سے بہہ نہیں رہے تھے نا، خدا کی بارگاہ میں حاضری کے دوران ضدی اور نافرمان بچے کی طرح ابل ابل پڑے تھے، حتیٰ کہ دعا کے اٹھے ہاتھوں کا پیالہ ان گداز اشکوں کی بوندوں سے لبریز ہو گیا۔ قلب و جاں کی ثقافت دھلتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی قابل رحم بننے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، گرتوں کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کوئی نہیں آتا۔ خود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے ذاتی کوشش و عمل شرط اول ہے۔ اپنا سہارا آپ بنو، اپنے عزم کو میر کارواں جانو، حوصلے کو راستے کا ساتھی خیال کرو اور امید کو چراغ کا منزل سمجھو۔ پھر سفر پر پڑنے والا ہر صحرا گلزار بن جاتا ہے۔ نماز پڑھ کر جب وہ صحن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ابھی سورج نکلنے میں کچھ وقت باقی ہے۔ ہلکا ہلکا سا سرمئی اجالا کائنات پہ سائبہ کی طرح بکھرا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل گہری سانس لی۔ فضا میں سبزے کی خالص قدرتی مہک، کچن مٹی کی سوندھی خوشبو، مال مویشیوں کی مخصوص دیہاتی بساند اور لکڑیوں سے ٹپکنے کی زندگی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ دیہاتی صبح خیز ہوتے ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے ناشتے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ سو ماحول میں ایک چہل پہل تھی، بچے بوڑھے مردوں سب کی آواز شامل تھی۔ سورج کی شرمیلی کرنوں کے پردہ چاک ہونے کا منظر پہلی مرتبہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ورنہ عام طور پر دن کا آغاز نہ ختم ہونے والی عجلت بھری مصروفیت کے ساتھ ہوتا تھا۔ کالج کے لیے تیار ہونا، ناشتہ کرنا، سمرین اور شاہین کی اسکول رپورٹ اور متعلقہ مسائل کی سماعت اور مناسب تشفیع عدنان کو ہر دوسرا ضروری کام ناشتے کی ٹیبل پر یاد آتا تھا۔ مجھے بایولوجی کا جرنل چاہیے، آج پریکٹیکل چیک کرانے کی آخری تاریخ ہے، اور وہ کتنا ڈانٹتی تھی کہ کل کیوں نہیں یاد کروایا؟ پھر یا یہ کہ ہم کالج کے ٹرپ پر جا رہے ہیں، سر نے کہا ہے پرمیشن لیٹر لکھوانا اور 500 روپے بھی لانے۔ افو عدنان، یار جانتے ہو تم، مجھے صبح صبح کاغذ و قلم سے کھیلنا زہر لگتا ہے۔ وہ مارے بندے بیگ سے پوائنٹر نکالتی اور کوف سے اجازت نامے کے 4 حرف لکھتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، کب چھوڑیں گی کالج؟ امرین کے اٹک جانے پر بگڑتی۔ تمہارے بابا کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، اور جب دادی جان ہوتے تو مزید بونگ چڑھتی۔ پھر بھی وہ ڈھیروں ذمہ داریوں کے باوجود خود کو حشاش پشاش محسوس۔ اس نے شام تک سارا صحن جھاڑ جھنکار سے پاک کر دیا۔ زنگ آلود کائی زدہ نلکے کو لاڈو سے سرسوں کا تیل منگوا کر چالو کر دیا تھا، پھر سوکھی گھاس کو ایک طرف ڈھیر لگا کر آگ لگا دی۔ دونوں کمرے، برآمدے اور کچن کی صفائی وہ صبح ہی مکمل کر چکی تھی۔ رات کو تھک کر چارپائی پر لیٹی تو جسم کا بند غیر معمولی مشقت پر احتجاج کرنے لگا۔ باہر کے سارے کنیاں چیک کرنے کے بعد اس نے اپنا کمرہ بھی اندر سے بند کر دیا۔ لالٹین عین اپنے سرہانے پر کھڑی کی، ہوش مندی میں گزرنے والی آج یہ اس کی پہلی تنہا رات تھی۔ وہ خود بار بار یہ یقین دلا رہی تھی کہ اسے ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ اس آسیب زدہ تاریکی اور سناٹے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر واقع قبرستان کی قربت اس کے اندر خوف کے پنجے نہیں گاڑے۔ وہ خیالات کے بہاؤ کو کسی اور طرف موڑ دینے کی کوشش کرنے لگے۔ نظر ہاتھ میں سجی چوڑیوں پر جم گئی، جن میں سے 2 کم ہو چکی تھی۔ بیٹیوں کی مائیں واقعی دور اندیش ہوتی ہیں۔ جانے کیا سوچ کر بی بی جان نے اتارنے سے منع کر دیا تھا۔ فی الحال تو انہیں بیچ کر گزارا چل سکتا تھا، لیکن آئندہ کے لیے کوئی جامعہ لاعمل تیار کرنا ہوگا۔
میرا خیال ہے مجھے کسی روز شہر کا چکر لگانا چاہیے، کسی اسکول، کالج، آرٹ سینٹر یا فائن آرٹ سے متعلق کمپنی وغیرہ کی کوئی چھوٹی موٹی آسامی تو خالی مل جائے گی، اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پینٹنگز یا پورٹریٹس وغیرہ کے خرید و فروخت والے کسی پراپرائٹر کا احاطہ پتہ مل جائے۔ بہرحال یہ معلومات خود جا کر حاصل کی جائیں گی۔ خواری تو ہوگی اور جان تو مارنی پڑے گی۔ شہر کی سڑکوں، بازاروں، پبلک رش اور عوامی جگہوں پر پائے جانے والے مخصوص فکر و نظر کے لوگوں سے ڈیلنگ تو بہرحال اس کا مسئلہ نہیں تھی، کیونکہ ایک عمر گزاری تھی اس نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں۔ وہ کوئی 16 برس کی ننھی کلی تو تھی نہیں، میچور عمر اور ذہن کی مالک تھی۔ 2-3 جگہ جابز بھی کر چکی تھی، رنگ برنگے لوگوں سے ڈیل بھی کر چکی تھی۔ ایک مدت سے گھر کے تمام بیرونی کام سنبھالتے ہوئے بجلی و گیس کے بل جمع کروانے کے سے لے کر سودا سلف لانے تک بھانت بھانت کے آدمیوں سے چخ چخ سے واقف تھی۔ اپنے مخصوص خود اعتمادی اور بے نیازی کے سبب سے باہر نکلنے اور اس سے پیش آنے والے مسائل سے نپٹنا خوب اچھی طرح آتا تھا۔ اچھا ہی ہوا جو جوانی میں ہی یہ آفتیں سہ لی۔ مجھے اپنی تعلیمی اسناد بیگ میں ڈالنا یاد رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی شادی کا دن یاد ہے۔ اس لمحے گیدڑوں کی تیز چیخ و پکار اور آہذاری سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے ہول کر کمبل میں منہ چھپا لیا۔ اے اللہ خیر خیریت سے یہ رات گزر جائے۔ ہر طرح قطرہ قطرہ اعصاب بھگو رہا تھا۔ گھڑی بھی نہیں تھی کہ ٹائم کا اندازہ ہو جائے۔ شاید 11:30 کا ٹائم تھا۔ اف یہ رات کتنی طویل ہے۔ وحشتی سکوت۔ کب ہوگی صبح؟ وہ بے چین ہوتی ہوئی اس انسانی وجود کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ کاش اس وقت کوئی آ جائے، خواہ کوئی بھی۔ اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ شاید ایسے ہی موقع کی مناسبت سے کسی نے کہا ہے کہ تنہائی کی وحشت اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات اس سے بچنے کے لیے جانے دشمن کو بھی زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ نیند کی شدید خواہش کے باوجود اس کی آنکھیں بے خواب رہیں۔ لالٹین ساری رات جلتی رہی اور وہ کمبل کی پناہ میں ملفوف دھڑکتے پھڑکتے دل سے سوتی ہی جاگتی رہی۔ لکھے گئے ہیں مقدر میں رت جگہ ایسے کہ نیند آنکھوں میں ہے اور سو نہیں سکتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔